سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا شان نزول کیا ہے، اس سے متعلقہ احکامات کیا ہیں، اس پس منظر کو چھوڑ کر میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے جب میرا نام لیا جائے، میرا کلام پڑھا جائے تو دشمن کو بھی پہچان لیا جائے۔ دشمن کو پہچانے بغیر اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا نام لینا ممکن ہے انسان کو بھی گمراہی کی طرف لے جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر میں یہ اصول ہمیں دے رہا ہے۔ جب ہم احادیث رسول کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہی اصول ہمیں یہاں بھی ملتا ہے کہ جب اللہ کے پیارے حبیب کا ذکر کرنا ہے، اس کی غلامی کا دم بھرنا ہے، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنا ہے، تو اس دعوے کے ساتھ ساتھ دشمن رسول کو بھی پہچاننا ہے۔ وہ دشمن رسول کون ہے؟ یہ ایک لمبی فہرست ہے جو لوگ اس زمرے میں آتے ہیں۔ میں موجودہ صورتحال کے پیش نظر ایک شخص جسے غلام احمد قادیانی کہا جاتا ہے، احمد کا لفظ میں نے مجبوراً استعمال کیا۔ ہمارے استاد گرامی مولانا حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے اسے احمد نہ کہا کرو، وہ غلام احمد نہیں ہے۔ بہرحال میں نے مجبوراً یہ لفظ استعمال کیا، تو میں صرف آپ کے سامنے اس دشمن رسول کی پہچان رکھوں گا اور کوشش کروں گا کہ مختصر ترین وقت میں اپنے اس موضوع کو مکمل کر سکوں۔ انتہائی خشک موضوع ہے، امید ہے کہ آپ احباب میرا ساتھ دیں گے۔ اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہوگی، کوئی لچھے دار، کوئی کراری کوئی گفتگو نہیں ہوگی، خشک مضمون ہے۔ امید ہے کہ آپ توجہ فرمائیں گے۔ مقصد فقط یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے جس دشمن کی ہم بات کرتے ہیں وہ کتنا بڑا دشمن ہے۔ جب ہم مرزا قادیانی کی بات کرتی ہیں تو اس کے مختلف مراحل تھے جو اس نے دعوے کیے۔ پہلا مرحلہ وہ مجدد ہونے کا تھا۔ پہلے مرحلے میں اس نے اپنے آپ کو مجدد ثابت کیا، پھر دوسرے مرحلے میں اس نے اپنے آپ کو محدث ثابت کیا، پھر مہدی، پھر مثل عیسیٰ، پھر عین عیسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ پر فضیلت ہونے کا دعویٰ کیا، اور چلتے چلتے بالآخر اس نے نہ صرف خود عین محمد، نعوذ باللہ، نقل کفر نواشد، خود عین محمد ہونے کا دعویٰ کیا، بلکہ بعد میں نبی رحمت سے افضل ہونے کا دعویٰ بھی کیا، پھر آخری نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ تو اسی کی کتابوں سے میں یہ عبارات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، امید ہے آپ احباب توجہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلے اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا اور لکھتا ہے جب 13ویں صدی کا اخیر ہوا اور 14ویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے۔ یہ مرزا قادیانی کہتا ہے۔ اس کے بعد ویسے تو ہر دعوے پر میں نے کئی اقوال، کئی باتیں اس کی کتابوں سے نکال کے جمع کی، لیکن ٹائم کیونکہ مختصر ہے تو میں اس کے ہر دعوے پر صرف ایک اس کا اپنا قول نقل کروں گا۔ اس کے بعد جو اس نے دوسرا دعویٰ کیا وہ محدث ہونے کا دعویٰ تھا۔ کہنے لگا مسیح موعود جو آنے والا ہے اس کی علامت یہ لکھی ہے کہ وہ نبی اللہ ہوگا، یعنی خدا تعالیٰ سے وحی پانے والا، لیکن اس جگہ نبوت تامہ کاملہ مراد نہیں، کیونکہ نبوت تامہ کاملہ پر مہر لگ چکی ہے، بلکہ وہ نبوت مراد ہے جو محدثیت کے مفہوم تک محدود ہے۔ اس عبارت سے گویا اس نے اپنے آپ کو محدث ثابت کیا۔ اس کے بعد یہ ساری کتابیں اس کی اپنی لکھی ہوئی ہیں، بعد میں کچھ اس کی باتیں جو اس کے ماننے والوں نے لکھی ہیں وہ بھی آئیں گی۔ اس کے بعد تیسرا دعویٰ اس نے مہدی ہونے کا کیا، اور کہتا کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں سے پتہ چلتا ہے کہ آئندہ بھی کئی تغیرات ہوں گے۔ مہدی کے متعلق جو پیش گوئیاں ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی مہدی ہوں گے۔ ان مہدیوں میں سے ایک مہدی تو خود حضرت مرزا صاحب اپنے بارے میں کہتا ہے کہ خود حضرت مرزا صاحب ہیں۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہونے کا کیا، اور لکھتا ہے اس عاجز نے
جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں، یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے۔ آگے لمبی تحریر ہے، تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ میں نے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں۔ اگلا دعویٰ جو اس نے کیا 5ویں مرحلے پر عین مسیح ہونے کا، خود عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ دعویٰ اس کے پچھلے دعوے کو باطل بھی کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص نبی ہونے کا دعویٰ بھی کرے پھر اس کی باتیں خود ہی اپنی باتوں کا انکار کر دیں، تو ایسے نبی کو تو وہ ہمارے پاکستان میں مقرر ہے حافظ خان محمد قادری صاحب، وہ کہا کرتے ہیں ایسے کو تو ہم کہتے ہیں جا کسی گٹر میں منہ دھو کے آ، تو نبوت کی مسجد پر بیٹھنا چاہتا ہے۔ تو جس کی اپنی باتیں اپنی ہی باتوں کا انکار کرتی ہو، حافظ خان محمد صاحب کہتے ہیں ایسے بندے کو ہم کہتے ہیں جا گٹر میں منہ دھو کے آ، ہم تجھے نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال اس کے بعد مثل مسیح پھر عین مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، تو اس دعوے میں کیا کہتا ہے؟ اگر تم ایماندار ہو تو شکر کرو اور شکر کے سجدات بجا لاؤ کہ وہ زمانہ جس کا انتظار کرتے کرتے تمہارے بزرگ آبا گزر گئے اور بے شمار روحیں اس کے شوق میں سفر کر گئیں، وہ وقت تم نے پا لیا ہے۔ اب اس کی قدر کرنا یا نہ کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ آگے لمبی گفتگو ہے اور اس کا خلاصہ آخر میں اس نے یہ کیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جس کے واپس آنے کی بات کی گئی تھی وہ دراصل میں ہی ہوں۔ اس کے بعد اس کا جو اگلا دعویٰ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہونے کا دعویٰ کیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہاں پر یہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ مسیح موعود آنے والا ہے، اس کی علامت یہ لکھی ہے کہ وہ نبی اللہ ہوگا، یعنی خدا تعالیٰ سے وحی پانے والا، لیکن اس کی جگہ نبوت تامہ کاملہ مراد نہیں۔ چلتے چلتے آخر میں کہتے ہیں جو نبوت محمدیہ سے جو نور حاصل کرتی ہے تو گویا وہ بھی نبوت ہی کی طرح ہے، سو یہ نعمت خاص طور پر اس عاجز کو دے دی گئی ہے۔ یعنی پہلے یہ ثابت کیا کہ حضور علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہیں جو اپنے نور نبوت سے دوسروں کو فیضیاب کرتی ہیں، تمام انبیاء اس سے فیضیاب ہوئے، اور پھر کہتا ہے کہ میں بھی اس نور نبوت سے فیضیاب ہوا ہوں۔ اور پھر آخر میں لکھتا ہے کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں وہ مسیح موعود ہوں جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کی تمام پاک کتابوں میں پیش گوئیاں ہیں کہ وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ تو خود کو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل قرار دے رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور جگہ پر لکھتا ہے کہ پھر جوش میں آ کر وہ یہ حد بھی پھیلا گئے اور اپنے آپ کو حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت سے بھی آگے اور ان کی ذات سے بھی افضل قرار دیتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو خوبیاں تمام انبیاء میں تھیں، اللہ نے چاہا کہ ان کو کسی ایک شخص میں جمع کر دیا جائے، سو وہ میں ہوں۔ میں ویسے تو کئی مراحل ہیں، میں اپنی آخری مرحلے پر آتا ہوں اور اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اس نے اس کے بعد ذلی نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اور پھر اس نے خود حضور علیہ السلام کی جگہ لینے کی کوشش کی، اور آخر میں جب حضور علیہ السلام کی جگہ لینے کی کوشش کی تو اس حوالے سے وہ کیا لکھتا ہے؟ اللہ اکبر، کہتا ہے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ یعنی جب اس نے اپنے آپ کو خود حضور کی جگہ پر ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد کہتا ہے کہ جب کوئی شخص نیک کام کرتا ہے تو وہ بڑھ جاتا ہے، اور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور سے بھی بڑا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہاں وہ گویا حضور سے بھی بڑا مقام حاصل کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور اگر آپ کے نالج میں ہو تو آج ایک اور شخص ایسا ہے جو پاکستان میں بیٹھ کر یہی کہتا ہے، انجینئر محمد علی مرزا، کہ کوئی امتی نیک کام کرے، اتنے نیک کام کرے، اتنے نیک کام کرے جو صحابہ نے نہ کیے ہوں، وہ صحابہ سے عمل میں بڑھ جائے گا۔ اور پھر یہاں تک کہ انبیاء نے بھی ایسی نیکیاں نہیں کی جو آج لوگ کرتے ہیں، تو وہ انبیاء سے نیکیوں کی حد تک انبیاء سے بڑھ جائیں گے۔ تو ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ تو سامعین محترم، میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور صرف یہی دعوت فکر دے رہا ہوں کہ
کہ جس طرح ہمیں نبی رحمت کی عظمت کو پہچاننا ہے، دشمن کو بھی پہچاننا ہے، اور دشمن کو پہچان کر پھر اس سے بچنا بھی ہے، اپنے بچوں کو بچانا بھی ہے اور اپنی عوام کو بھی بچانا ہے۔ اور آخر میں صرف یہ عرض کروں گا کہ علماء کا گلدستہ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، اور اس خوبصورت گلدستے کی خوشبو سے مدد حاصل کرتے ہوئے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگر میں کمپیئر کروں جتنے علماء اسٹیج پر موجود ہیں اس کے مطابق عوام سامنے موجود نہیں ہے۔ بہت اچھی کاوش ہے انسانیہ کی، لیکن جب اس طرح کا کوئی پروگرام ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ فائدہ دراصل عوام کا ہے، جو میسج آج یہاں سے ملے گا اس کا فائدہ عوام کو ہوگا، علماء تو پہلے سے جانتی ہیں، تو جتنی زیادہ عوام ہو اس کے عقائد یقیناً درست ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔